کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1.5 ارب کی رقم ملنے کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستانی روپے میں یہ رقم 250 ارب 27 کروڑ روپے بنتی ہے۔ رقم عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک فراہم کریں گے۔ تینوں $50 کروڑ کی رقم فراہم کریں گے۔ معاہدے کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ رقم چند روز میں مل جائے گی۔ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے نئے مالی سال میں 70 ارب روپے رکھے ہیں۔ حکومت پاکستان نے فضائی ٹریفک مکمل طور پر کھول دیا۔ تمام فضائی کمپنیوں کو بیرون ملک سے مسافروں کو پاکستان لانے کی اجازت۔ PIA سمیت تمام ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیاں اب اپنے مسافر پاکستان لا اور لے جا سکیں گی۔ گوادر اور تربت کے علاوہ تمام ملکی ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی پروازوں کا آغاز۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کے پھیلاؤ میں مزید شدت آ گئی۔ جمعے کے روز ایک ہی دن میں 1,81,000 نئے مریض سامنے آئے اور نیا ریکارڈ بن گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا، کہا کہ دنیا اب ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں ہے۔ برازیل میں ایک ہی دن میں مزید 55,000 مریض سامنے آ گئے، تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ برازیل میں 49,000 افراد جان سے جا چکے۔ امریکہ میں مزید 33,000 مریضوں کے ساتھ تعداد 22,96,000 ہو گئی۔ بھارت میں مزید 14,700 سے زائد مریض سامنے آ گئے۔ سعودی عرب میں بھی مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ زور پکڑنے لگی۔ کماڑی، شانتی نگر، ڈالمیاں، ناظم آباد، گلبرگ کے علاقوں میں رات گئے بجلی کی فراہمی معطل۔ شدید گرمی میں علاقہ مکین پریشان۔ کہ الیکٹرک کا گول مول جواب۔ ترجمان کا کہنا ہے جن علاقوں میں بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کل عدم قرار۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا شو کاز نوٹس اور تمام کارروائی ختم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ فل کورٹ کے ایک جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست مسترد کی۔ باقی تمام درخواست گزاروں کی ریفرنس کل عدم قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 10 میں سے 7 ججز کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیداد کا معاملہ FBI میں بھیجنے کا حکم۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ 7 روز میں کمشنر ان لینڈ ریونیو جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو لندن جائیدادوں پر نوٹس بھیجے۔ FBI کی اب تک کی کارروائی عدالت نے کل عدم قرار دے دی۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے ہار جیت کا کیس نہیں، پھر بھی تکنیکی طور پر حکومت جیت گئی۔ وفاق سمیت کسی کو جسٹس قاضی عیسیٰ سے کوئی دشمنی نہیں۔ منی ٹریل دے دیں تو عمران خان خود کہیں گے ٹھیک ہے۔ عدالتی حکم ہے، FBI کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل جانچے گی کہ منی ٹریل دی یا نہیں۔ اللہ کرے جسٹس عیسیٰ کے پاس منی ٹریل ہو، نہ ہوئی تو نہیں معلوم آگے کیا ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے کہا ہے کہ وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ ریفرنس غیر آئینی ہے، اب عدالت نے بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ وکلا تنظیموں کے نمائندے حامد خان نے سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ اور وکلا کی فتح قرار دے دیا۔ چاروں صوبوں کے وکلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کل عدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF، جماعت اسلامی، ANP، قومی وطن پارٹی، نیشنل پارٹی نے مشترکہ بیان میں کہا غیر آئینی، غیر قانونی، جھوٹ، بدنیتی پر مبنی ریفرنس بنانے والے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے، فیصلے کی روشنی میں اسے فوری بند کیا جائے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور چینی اسکینڈل کے کردار جہانگیر ترین 3 ہفتے سے انگلستان کے علاقے نیوبری میں اپنے فارم ہاؤس میں مقیم، میڈیا سے بات چیت سے گریز کر رہے ہیں۔ کراچی اور دیگر شہروں میں انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ ملیر اور گلشن اقبال کے برائے نام سیل کیے جانے والے علاقوں میں چہل پہل، ماسک کا استعمال بھی نہیں، آزادی سے گھومنا پھرنا بھی جاری، پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی پر نظر نہ آئے۔ کمشنر کراچی نے اعلان کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں رہنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازم دفاتر سے چھٹیاں لے لیں، کسی کو بھی لاک ڈاؤن والے علاقوں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ شہری کہتے ہیں کہ ان سب پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ فیصل آباد میں کورونا وائرس سے لڑتے ہوئے ایک اور مسیحا چل بسا۔ ڈاکٹر قمر خلیل میں 4 جون کو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دھماکے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ احساس پروگرام کے مرکز کے قریب دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق اور رینجرز اہلکار سمیت 8 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بہاولپور میں لین دین کے تنازع پر شہری کی نوجوان پر کار چڑھانے کی کوشش، نوجوان گاڑی کے بونٹ پر گرا تو ملزم نے گاڑی دوڑا دی۔ ڈولفن پولیس کے تعاقب پر بھی ملزم گاڑی دوڑاتا رہا۔ ڈولفن فورس کے اہلکاروں اور علاقے کی پولیس نے ملزم کو قابو کر کے شہری کو بچایا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رحمان ملک کے خلاف امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کی درخواست پولیس نے مسترد کر دی۔ سابق وزیر داخلہ بری الذمہ قرار۔ پولیس کے مطابق سنتھیا ڈی ریچی نے درخواست کے ساتھ زیادتی سے متعلق کوئی ثبوت لگایا نہ طبی رپورٹ، اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 99 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ دبئی میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 34 ہو گئی، مرنے والوں کی دبئی میں ہی تدفین کر دی گئی۔ امریکہ میں کورونا کے لاکھوں مریض سامنے آنے کے باوجود صدر ٹرمپ کا اوکلاہوما میں عوامی جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی۔ اوکلاہوما ایرینا میں ریلی میں 19,000 افراد شرکت کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں اس ریلی سے لوگوں میں کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلانے کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور CNN کے رپورٹر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ایک صحافی نے یہاں تک کہہ دیا کہ خاتون ترجمان نے ماسک لگا لیا تو صدر ٹرمپ ان سے مایوس ہو جائیں گے۔ فضائی سفر کے دوران کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے امریکی کمپنی نے 3D پرنٹڈ ایئر شیلڈ متعارف کروا دی۔ یہ شیلڈ مسافروں تک پہنچنے والی ہوا کو صاف کرتی ہے۔ ایئر شیلڈ میں سفر کے دوران پڑھنے کے لیے روشنی کی سہولت بھی موجود ہے۔ انسانوں کے بعد دنیا بھر کے کیلوں میں بھی ایک خطرناک وائرس پھیل گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائے جانے والے پھل کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ معروف برطانوی اداکار ایان ہوم 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ راشا سے منسلک بیماری میں مبتلا تھے۔ 1981 کی فلم شیریٹس آف فائر میں ایتھلیٹ کوچ کے کردار پر انہیں آسکرز کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مشہور فلم لارڈ آف دا رنگز میں بھی کردار ادا کیا۔ مصنف اپنی تصنیف خود پڑھ کے سناتا ہے تو بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کہ زبان و بیان کی غلطیوں میں تلفظ کی غلطیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جون ایلیا کے شعر کو بادنا تصرف اس طرح حسب حال بنا لیا ہے، نظر پر بار ہو جاتا ہے چہرہ،
नज़र पर बार हो जाता है चेहरा, जहाँ जइयो वहाँ अक्सर न जइयो। और उर्दू के मायनाज नसर निगार और मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को हमसे बिछड़े आज 2 साल हो गए।